اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما قرآن پاک دا دوسرا سپارہ جدا صرف اردو ترجمہ آیت نمبر 185۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس کے احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں زیادتی کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہاری ان حرکات سے درگزر فرمائی۔ یا بختیار ہے، اس سے مباشرت کرو، اور اللہ جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے اس کو طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سیاہ داری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رات تک پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی وحی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے، اور ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور حاکموں کے پاس نہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاؤ، تم جانتے بھی ہو۔ لوگوں تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ گھروں میں اس کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہیں جو پرہیزگار ہوں، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اور نجات پاؤ گے۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، نکال دو، اور دین سے فساد قتل اور خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں، اگر تم سے لڑیں تو ان کو قتل کر ڈالو، اور کافروں کی یہی سزا ہے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد ختم ہو جائے، اللہ ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں۔ ادب کے مہینے کے برابر، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کے بدلے ہیں۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی تم بھی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ میں
خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودگی کے لیے حج عمرے کو پورا کرو، اور اگر روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی ہو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ۔ اور اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو جو حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے اور جیسی قربانی ہو کرے، اور جس کو نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 جب گھر میں جائے۔ یہ 10 روزے اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے، حج میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے لڑائی کرے، جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور زاد راہ لے کر چلو، زاد راہ تقویٰ ہے، کیونکہ بہتر راز راہ پرہیزگاری بھی ہے۔ اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو، اور اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام میں اللہ کا ذکر کرو، اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پہلے تم لوگ نا واقف تھے۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہاں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ رحمت والا ہے۔ جب حج کے تمام ارکان پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بالکل اس سے بھی بہت زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو دنیا ہی میں دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی ہر چیز دے اور آخرت میں بھی ہر چیز دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور قیام منا کے دنوں میں گنتی کے دن ہیں، اللہ کو یاد کرو۔ اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چلے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بہت دیر تک رکا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو ڈرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے ضمیر پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھوٹا اور جھگڑالو ہے۔ اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فساد کرے اور کھیتی برباد کرے اور نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کرو تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے دوزخ کی سزا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ پھر اگر احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ بادلوں کے سائبانوں میں نازل ہو اور فرشتے
بھی اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے غالب ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، آپس میں اختلاف تو کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ وحی نازل کی، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلی ہوئی احکام الہی آ چکے تھے، اور آپس میں ضد سے یہ اختلاف انہوں نے آپس کی ضد سے کیا، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی تم کو تو پہلے لوگوں سی مشکلیں پیش آئی نہیں، ان کو بڑی بڑی تکلیفیں مصیبتیں آئی، اور وہ مصیبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، دیکھو اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو مال خرچ کرنا چاہو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ یہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ہو، اور عجیب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے وہ تمہارے حق میں بہت نقصان دہ ہو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑائی کرنا گناہ اور اللہ کی راہ میں روکنا اس سے کفر کرنا، اور مسجد محترم سے اور اہل مسجد کو اس سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے اور گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بہت بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرے اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کا مال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائے گا، اور یہی لوگ دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار اور حقدار ہیں، اور اللہ بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور فائدے کم، مگر اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کر دو، اللہ اپنے حکم صاف بیان کرتا ہے۔
دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو۔ تم سے یتیموں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے خرابی کرنے والا کون ہے، اصلاح کرنے والا کون ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت جتنی بھی اچھی لگے وہ مومن لونڈی سے اچھی نہیں، اور مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائے مومن عورتوں کو اس کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد جتنا بھی اچھا لگے تم کو اس سے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے جنت الفردوس اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ بہت گندگی ہے، اور 100 ایام حیض میں عورتوں سے دور رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں ارشاد فرمایا ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے آگے نیک عمل بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اے ایمان والو، بشارت سنا دو، اور اللہ کے نام کو اس بات کا حیلہ نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر نیک سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کوئی سنتا جانتا ہے۔ اللہ تمہاری عام قسموں پر نہیں پوچھتا، لیکن جو قسم تم دل سے کرتے ہو اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، اگر رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ جو کچھ ان کی شکم میں ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر ان کے پاس رہنا چاہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں اپنی زوجیت میں رکھنے کے لیے۔ ویسا عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی جیسے دستور کے مطابق مردوں کا عورتوں پر، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ طلاق صرف 2 بار، پھر یا تو اچھے طریقے سے نکاح میں رہنے دیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر میاں بیوی کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔
پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خامند بھی طلاق دے دے عورت اور پہلا خامند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو تو ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو، اس نیت سے کہ ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کرے گا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔